تو اس آیت میں کیا دلیل ہے سوائے اس کے یہ کہیں کہ ہماری مرضی ہے، اور تو کوئی نہیں۔ دوسرا دیکھیں، اگر تو قرآن کریم کہتا، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترکیب الفاظ کی ایسی رکھی ہے کہ کوئی جو بھی پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اس کا دھوکہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یستفی من الناس رسولا، جی، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسول چنے گا۔ آیت کا پہلا حصہ یہ ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، تو جو بھی تشریح اس جملے کی کرنی ہے وہی تشریح ومن الناس کے الفاظ کی ہوگی، بالکل صحیح، کیونکہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا اور من الناس کے درمیان واو عطف کی ہے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب واو عاطفہ آتی ہے تو جو مفہوم پہلے جملے کا ہوتا ہے وہی بعد والے کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس آیت میں یستفی سے پہلے کانا محذوف مانے یعنی ماضی استمراری ہو، جی، تو ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جو پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا، آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات قرآن کریم اور احادیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جی، کیوں؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے دو فرشتے آسمان سے آتے ہیں ہر انسان کے پاس اس کے اعمال کی نگرانی کے لیے۔ ان کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اور وہ عصر کی نماز تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت یہ دو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور نئے دو فرشتے ہر انسان کے پاس اس کے اعمال کی نگرانی کے لیے خدا بھیج دیتا ہے۔ تو حدیث تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو بھیجنے کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ہر انسان کے پاس صبح دو فرشتے آ رہے ہیں، دو واپس جا رہے ہیں۔ ہر انسان کے پاس عصر کے وقت دو فرشتے آ رہے ہیں اور صبح والے واپس جا رہے ہیں، جی، اور قیامت تک یہ واقع ہوتے چلے جانے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جو پہلے لوگ تھے ان کے اعمال کی نگرانی کے لیے تو فرشتے آیا کرتے تھے، آئندہ نہیں آئیں گے میری امت میں، بلکہ قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم سورت یونس میں اسی مضمون کو بیان کرتے فرماتا ہے اِنَّ رُسُلَنَا یکتبون ما تمکرون، اے کفار، ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ تم جتنی تدبیریں کرتے ہو، جو بھی اسلام کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہو اور برے کام کرتے ان کو لکھ رہے ہیں۔ وہی جو حدیث میں مضمون بیان ہوا وہ اس آیت میں بیان ہوا۔ سورت زخرف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، جو انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کے پاس بیٹھے ان کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ صحیح، تو قرآن کریم تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو دنیا میں بھیجنے کا اصول، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو انسانوں کے پاس بھیجنے کی سنت یہ ماضی استمراری میں نہیں تھی، اب بھی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ بالکل صحیح، بلکہ ایک اور بڑی سیدھی سی بات عرض کروں، سورۃ القدر، جی، اس میں لیلۃ القدر کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی۔ اس لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ اب لیلۃ القدر تو ہر سال آتی، صحیح، ہر رمضان میں آتی، تو کیا فرمایا کہ میری امت میں ہر سال ہر رمضان میں جب لیلۃ القدر آئے گی تو ہر سال میری امت میں رمضان کے مہینے میں آنے والی لیلۃ القدر میں کیا ہوگا؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترا کریں گے، والروح فیہا، اور جبریل اترا کرے گا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے۔ صحیح، تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے
کیونکہ اگر یہاں پہ مراد لیں کہ ماضی استمراری ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب زمانہ حال میں اور آئندہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو دنیا میں نہیں بھیجے گا. تو یہ آیات اور ان آیات سے مضمون استنباط کر کے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ہر انسان کے اعمال کو تحریر کرنے کے لیے فجر کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں, وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں, اگلے 2 فرشتے ہر انسان کے پاس عصر کے وقت آ جاتے ہیں, اور فجر کو وہ چلے جاتے ہیں, نئے آ جاتے ہیں. یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ کہنا کہ فرشتوں کو بھیجنے کا اصول ماضی استمراری یعنی پہلے زمانے میں تھا, اب نہیں ہے, آئندہ نہیں ہوگا, یہ درست نہیں ہے. تو اگر قرآن کریم نے اس آیت کے پہلے حصے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا کرتا تھا, اب بھی بھیجتا ہے, آئندہ بھی بھیجتا رہے گا, تو یہی مضمون فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, انسانوں میں سے بھی. کیا انسانوں میں سے؟ یستفی رسولاً, کہ انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ زمانہ ماضی میں بھی رسول بھیجتا رہا, آئندہ بھی بھیجتا رہے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. عالم صاحب آپ نے خوب اچھی طرح روشنی ڈالی ہے. تو ناظرین کرام, بات واضح ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نبوت کا انعام بھی دے گا, اور اس میں کوئی الجھاؤ نہیں, واضح انداز میں ایک سے زائد جگہ پر یہ مضمون بیان ہوا ہے. چند آیات. ایک تو یہ ہے نا کہ فرشتے ہر انسان کے پاس انسان کے اعمال نامے کی تحریر کے لیے آتے ہیں, اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جبریل بھی اترتا رہے گا. اب جبریل کی کیا ڈیوٹی ہے, اسرائیل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اسرائیل جب زمین پہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ جان نکالے گا. جب جبریل زمین پہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہی لے کر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال میں امت میں سینکڑوں ہزاروں ایسے اولیاء, ایسے خوش نصیب خدا کے مقربین پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم پہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے, ہم سے خدا باتیں کرتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مثنوی بڑی مشہور ہے, بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ فارسی زبان میں تو قرآن ہی سمجھے. وہ کچھ باتیں معرفت کی بیان کر کے اگلے شعر میں فرماتے ہیں, نہ رمل استو نجوم استو نہ خواب, کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی نہ یہ رمل ہے, نہ علم نجوم ہے, نہ کو خواب کی باتیں ہیں. وحی حق واللہ عالم بالصواب, کہ یہ جو میں نے باتیں بیان کی یہ وحی حق ہوئی ہے مجھ پر, وحی حق پانے کے نتیجے میں میں نے یہ باتیں بیان کی. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. ان کو خدا تعالیٰ نے وحی کی, انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت, اس کا نام یحییٰ. انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام محمد یحییٰ رکھا. یعنی قرآن کریم کی یہ آیت انہیں الہام ہوئی. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, امت میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے فتوح الغیب. اس میں وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ اے انسان, اگر تو خدا تعالیٰ کی